السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی صاحب تلاوت کریں جہاں سے پڑھنا ہے انشاءاللہ آج، اور پھر شروعات کرتے ہیں. جی کوئی صاحب تلاوت کریں. وما يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جو آخری مرتبہ کیا بات چل رہی تھی؟ جی آخری مرتبہ کیا بات چل رہی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان آئے تھے، ان کی اطاعت میں یہود وغیرہ لگ گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفائی پیش کی تھی. سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ شیطان کفر کرتے تھے. جی بتائیے. اور کیا ہے؟ بولیے، پڑھ لیجیے، وہاں دیکھ لیجیے، اور نہیں یاد آئے تو پھر دیکھ کے کر دیجیے. اور کوئی بتائیے. جادو کی پہلی شرط ہے کہ قرآن کو نہ ماننا، اس کے خلاف جانا، اور جادو کفر ہے. مسلمان بہت اچھے، بہت اچھے. جی بتائیے. جی بتائیے. اور پچھلی آیت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے اس چیز کی اتباع کی جو کہ شیطان نے بتایا ملک سلیمان کے بارے میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا مگر شیطان نے. جی تو آخری مرتبہ بات یہ چل رہی تھی کہ جو یہود مدینہ ہیں یا جو یہود ہیں، ان لوگوں نے شیاطین کے بتائے ہوئے جادو وغیرہ کی اتباع کی تھی اور اس کی پیروی کی تھی، اور بلیم حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے، اور انہوں نے جادوگری کے ذریعے سے لوگوں پر راج کیا اور اپنی حکومت کو چلایا تھا. یہ ان لوگوں نے بلیم کیا تھا کن پر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر. پھر بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ ایک جادو وہ تھا جو شیاطین نے ان کو سکھایا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو مان لیا، اور دوسرا جادو وہ تھا جو بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اترا تھا. ان لوگوں نے اس کی اتباع بھی کی تھی. اب ہمیں یہیں سے بات آگے بڑھانی ہے، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک بات اور میں پیش کر دوں. جب آپ شروعاتی آیت دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے اتباع کر لی ان چیزوں کی جن کو شیاطین پڑھتے تھے یا ان پر عمل کرتے تھے. ہم نے کہا تھا اس دن بھی کہ تتلو کا مطلب پڑھنا اور عمل کرنا دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پر یہ تھا کہ آخر یہاں پر شیاطین سے مراد کون ہے؟ آیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے اتباع کر لی ان چیزوں کی یا اس جادو کی جس کو شیاطین تلاوت کرتے تھے. اب یہاں پر شیاطین سے کون سے والے شیطان مراد ہو سکتے ہیں؟ کیا شیطان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں، مطلب یہاں پر کہ کون سے والے شیاطین مراد ہو سکتے ہیں؟ جی کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس میں جادو بہت عام سی چیز تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو جادو سیکھتے سکھاتے وغیرہ. جی کوئی اندازہ کون سے شیطان مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر؟
بتائیے شیطان بھی کچھ ہوتے ہیں قسم کے کیا کہ جو ہے وہ قسم الگ ہے وہ قسم الگ ہے؟ بتائیے کچھ ذہن میں. شیطان تو گروپس ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں الگ الگ ہی ہوتے ہیں، کسی کا کام کچھ ہوتا ہے کسی کا کچھ ہوتا ہے. جی کچھ کہنا ہے؟ شیاطین کون سے والے مراد ہو سکتے ہیں؟ انہیں شیطان بولتے ہیں. جی جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے بتائیے. جن وغیرہ اور جو بیسیکلی فالوورز ہیں انسانوں میں سے جو جی اور اس کے علاوہ کچھ بولنا ہے کسی کو؟ کوئی ذہن میں ہے اس کے علاوہ کچھ؟ دیکھیے شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیطان وہ ہوتے ہیں جو جنوں میں سے ہوتے ہیں اور ایک شیطان وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جنہیں بولتے ہیں شیاطین الانس والجن. ایک شیطان وہ جو جنوں میں سے ہیں اور ایک شیطان وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. دلیل سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے ان کے دشمنوں کو بنا دیا ہے. اب وہ دشمن کون ہیں؟ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں والجن اور جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے آیت کہہ رہی ہے ان لوگوں نے ان چیزوں کی اتباع کر لی ان کو مان لیا جن کو شیاطین تلاوت کرتے تھے. اب یہاں پر کون سے والے مراد ہیں شیاطین؟ انسان والے یا جنات والے؟ انسان والے. اور کوئی؟ جناب کہہ رہے ہیں کہ انسان والے جنات یا مراد ہیں. جن بھی تو انسان کی شکل میں آتا ہے. میں نے کہا دو جن ہیں، ایک تو جو انسانوں میں سے ہیں اور ایک وہ جنات میں سے. تو یہاں پر کون سے والے ہو سکتے ہیں؟ انسان والے. یہی بات ہے. کیونکہ جنہوں کو پتہ تھا ہمیں کہ کتاب تھی جادو کی جو کہ سلیمان علیہ السلام نے چھپا رکھی ہے اپنے تخت کے نیچے، وہ صرف انہیں پتہ تھی، وہ چھو نہیں پاتے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد وہی یعنی کہ انسان والے جن وہی انسان کے روپ میں آئے. اچھا یعنی کہ دو باتیں ہو گئیں. ایک شیطان وہ جو انسانوں میں سے ہیں اور شیطان وہ جو جنات میں سے. دونوں کی بات یہاں پر آ گئی ہے. اب بھائی کچھ تو صحیح بات ہوگی نا. کوئی کہہ رہے ہیں انسان والے کو کہہ رہے ہیں جنات. تو صحیح بات کیا ہے؟ قول حق کیا ہے؟ اختلاف تو واقع ہوگا نا. قول حق کیا ہوگا پھر؟ جی میں بتاؤں گا. سب کچھ مجھ پہ ذمہ داری ہے بھائی. کچھ لوگ آپ لوگ بھی کریں گے نا. جی تو اس بارے میں مفسرین کی دو رائیں جو آپ لوگوں نے پیش کی کہ یہاں پر بعض لوگ بولتے ہیں شیاطین الجن مراد ہیں اور بعض نے کیا کہا کہ نہیں انسان والے شیطان مراد ہیں. لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر انسانوں والے شیطان ہی زیادہ مراد لیے. اس کی وجہ یہ ہے آگے ہے وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. لیکن شیاطین نے کفر کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو مفسرین نے کہا کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے شیاطین نے کفر کیا جبکہ شیطان تو کافر ہی ہوتے ہیں. آیت کیا ہے؟ شیطانوں نے کفر کیا جبکہ شیطان تو کافر ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہاں پر انسانوں والے شیطان کیا ہیں؟ مراد ہیں. بات نہیں سمجھے؟ آئے کیا ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا. اب ہر شیطان کافر ہوتا ہے. اگر شیطان کافر ہے تو اسے شیطان بولتے ہی نہیں، پھر وہ جن بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ شیطانوں نے کفر کیا. یعنی یہاں پر انسانوں والے شیطان کی بات چل رہی ہے کہ یہ انسانوں میں سے تھے اور انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہی لوگوں کو جادو کی تعلیم دی تھی. بات سمجھ گئے؟ چلیے اب اس موقع سے بات جہاں تک پہنچ رہی وہ یہ آیت تھی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہ جو ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے تھے یہ لوگ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے. من احدٍ کسی کو بھی. حتیٰ یقولا یہاں تک کہ یہ بات کہہ دیتے. کیا بات کہہ رہے تھے؟ انما نحن فتنہ. اے لوگوں ہم ایک فتنہ ہیں، ہم ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں. فلا تکفر لہذا آپ کفر نہ کریں، آپ انکار نہ کریں. یہاں تک بات تقریباً ہو چکی تھی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو ہاروت ماروت نامی دو فرشتے تھے
یہ کسی کو بھی جادو کی تعلیم نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ بول دیں کہ ہم ایک آزمائش ہیں لہذا آپ کفر نہ کریں. تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک فرشتہ کیسے جادو کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جادو کیا ہے؟ کفر ہے، اور ایک فرشتہ کفر کی تعلیم دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ یہ جادو نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ بول رہے تھے کہ ہم ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں لہذا آپ کفر وغیرہ نہ کیجیے. تو ایک فرشتہ کیسے کفر کو یا جادو کو سکھا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. تو جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے؟ آیت تو جھوٹی نہیں ہے، آیت ہے قرآن کریم کی. اور کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جادو نہیں سکھاتے، اندر کے بعد مینشن کر دیں کہ ہم سکھائیں گے مگر یہ فتنہ ہے. تو سکھاتے کیوں تھے؟ یہ تو کفر ہے نا، تو پھر کیوں سکھا رہے ہیں؟ جی جانچنے کے لیے. بالکل، بہت اچھے. ایک بات ہو گئی، اور کوئی بات؟ سکھا رہے تھے امتحان کے لیے یعنی جانچنے کے لیے. اور کوئی؟ جی کوئی بات ذہن میں؟ سب کے یہی رائے ہے؟ آزمائش کے لیے. اس بارے میں مفسرین نے دو باتیں پیش کی ہیں. پہلا مقصد یہ تھا کہ ان کی آزمائش کے لیے کہ بھائی آزمایا جائے کہ کون انسان کفر کے قریب ہو رہا ہے اور کون انسان کفر سے دور ہو رہا ہے. تو آزمائش کے لیے. اور ایسا بہت ہوتا ہے دنیا میں. کیا ہے؟ شر ہمارے سامنے آتا ہے، برائی ہمارے سامنے آتی ہے اپنے سارے رنگ و روپ کے ساتھ. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اب یہ آپ کے سامنے برائی، اب آپ اس کے قریب جاتے ہو یا دور، یہ آپ کے ایمان کیا ہے طریقہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ایک مثال ہے. دوسری بات علماء نے یہ پیش کی ہے کہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اور اتنا جادو ہو رہا تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو جادو میں اور معجزے میں کوئی فرق نہیں دکھائی دے رہا تھا. لہذا اللہ نے فرشتوں کو دعوت دی تاکہ یہ واضح کریں کہ بھائی جادو کیا ہوتا ہے اور معجزات کیا ہوتے ہیں. معجزہ کسے بولتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی انیوژل تھنگ ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوئی تھی. صرف نبی کے لیے ہے نہیں، آخر نبی کے لیے پھر ہر ایک کے لیے؟ یہ ہر ایک کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے لیے خاص ہے یہ؟ مطلب پرٹیکولر پرسن بھی. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی؟ صحیح ہے. جی معجزے سے مطلب ہے ایسی چیز جو انسان کو بالکل عاجز کر دے، مجبور کرتے سمجھنے پہ کہ یہ اللہ کی طرف کوئی نہیں کرتا. یہ ایک چیز مسنگ ہے. جی آپ بتائیے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اپنا وہ دکھانے، مطلب کہ میں رب ہوں. اسے تو طاقت بولتے ہیں، اللہ کی قدرت اور طاقت. جو پہلے سے بتایا گیا ہے وہ کیسا ہو. ہم بات کریں معجزہ. جی کسی کو نہیں معلوم؟ بہت بیسک ہے اور بہت مشہور بھی ہے. تاریخ تو آگے کی بندے کو عاجز کر کے سوچ. جو مسنگ ہے اگر وہ کہیں پوری کر دے تو آپ کا پھر جواب ہو جائے گا پورا. خیر، تو معجزہ کا مطلب ہوتا ہے ان یوزول تھنگ کا سامنے آ جانا، مگر ایک نبی کے ہاتھوں. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آخری نبی شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو سکتا ہے. بھائی صالح علیہ السلام تھے، نبی ہیں، ظاہر و معجزہ. موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی ہیں، ظاہر ہوا. ایسے بہت سارے انبیاء کرام ہیں. خیر، تو معجزہ بولتے ہیں وہ غیر ضرور، وہ چیز جو بالکل ہی یونیک ہو، چونکا دینے والی چیز سامنے آ جائے، اور وہ کس کے ہاتھوں آئے؟ ایک نبی کے ہاتھوں. اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. تو مفسرین نے یہاں پر یہ بات پیش کی کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے انہیں شک ہو رہا تھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے، اور وہ دونوں کو ہی سیم سمجھ رہے. لہٰذا اللہ نے فرشتوں کو اتارا تاکہ وہ فرق کریں کہ آخر جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، جسے ہم انیوزول تھنگ یا جو بھی الفاظ آپ بول سکتے ہیں. اتنی بات واضح ہے؟ ہاں، یعنی کہ فرشتوں کا کام کیا تھا کہ وہ آئیں اور یہ کام کر دیں. لیکن ان دونوں میں جو سب زیادہ مناسب ہے یہاں پر وہ یہی بات ہے کہ یہ لوگ بطور آزمائش اور امتحان کے لیے یہاں پر آئے تھے تاکہ یہ لوگوں کا امتحان لیں کون انسان جادو کے قریب آ رہا ہے اور کون جادو سے دور ہو. یہ صرف آزمائش یہاں پر ان کا مین مقصد تھا. اتنی بات واضح؟ اچھا، اب دیکھیے
فرشتوں کے جادو سکھانے میں اور جنات کے جادو سکھانے میں فرق دیکھیے آپ. جب فرشتے سکھا رہے ہیں فرشتے تو بول رہے ہیں بھائی آپ جادو مت سیکھیے، یہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے، آپ مت سیکھیے. اگر سیکھنا ہے تو بھائی سیکھ، مگر ہم نے پہلے آگاہ کر دیا آپ کو سیکھنا نہیں ہے. سیکھیں گے تو آپ فلا تکفر، کفر کر لیں گے آپ. اور جب شیطان سکھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے مائنڈ آپ کا سیٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ایکچوئل میں ہم یا ایسے لوگ اپنے دین کو، ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے شیطان کے جادو سکھانے میں اور فرشتوں کے جادو سکھانے میں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تنبیہ کر دی ہے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی، فتنہ ہے، یہ کفر ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیے. اور جب شیطان آتے ہیں کچھ نہیں، سب کچھ کام کروا دیں تاکہ آپ اس دنیا میں مزید داخل ہو جائیں اور اپنے دین اور ایمان کو کھو بیٹھیں. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُونَ تو یہ لوگ سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ تو یہ لوگ سیکھتے تھے، ما اس چیز کو، یفرقون بہ جس چیز کے ذریعے یہ لوگ فرق کر دیتے. ما یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے، یفرقون کہ فرق کر دیتے، بہ اس کے ذریعے، بین المرء آدمی کے درمیان، وزوجتی اور اس کی، وزوجی اور اس کی بیوی کے درمیان. ما یفرقون بہ کیا چیز سیکھتے؟ وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے. لکھ لیے؟ دیکھیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان دوری پیدا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو میاں بیوی جن کے بیچ پہلے محبت تھی، انسیت تھی، محبت تھی، لگاؤ تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ دھوکہ دے کر، چالیں چل کر اور وسوسوں کے ذریعے سے یا پھر بہکانے کے ذریعے سے ان میں جدائی پیدا کر دینا، نفرت پیدا کر دینا اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا. اسے کیا بولتے ہیں؟ تفریق بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی میں جدائی اور علیحدگی پیدا کر دینا. اب یہاں پر ایک سوال ہے، آخر یہ لوگ، غور سے بات سنیں گے ذرا، آخر یہ لوگ میاں اور بیوی میں جدائی اور فرق کیوں کرواتے تھے؟ کیا ایسی بات تھی کہ بھائی ان میں جدائی اور علیحدگی پیدا کروائی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس سے دو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دو پریوار. بالکل. اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں کروا رہے ہیں ایسا؟ یہ ہر کام کی وجہ ہوتی ہے، یہاں وجہ کیا تھی؟ کس شیطان کو خوش کرنے کے لیے سب سے میجر سے بہتر. اور کوئی؟ ایک حدیث کا مفہوم تھا کہ شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اپنی میاں بیوی. وہ تو ہماری ہے نا بات چل رہی ہے ان لوگوں کی، جادو سیکھ رہے ہیں وہ والا کہ جس سے فرق کر سکیں. جی دیکھیے یہاں پہ جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جس میاں اور بیوی میں محبت ہے اس محبت کو ختم کر دیں اور اس کی بیوی سے شادی کر لیں یا اس کی بیوی کو اپنا لیں. یہ بہت بڑی خرابی تھی ان لوگوں کی. غور سے بات سنیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مین وجہ کیا تھی؟ جن میاں بیوی میں کیا ہے؟ محبت باہمی، اس محبت کو ختم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی نظر اس شادی شدہ عورت پر بھی ہو رہی تھی، چاہتے تھے کیا؟ اس کو اپنا لیں، لہٰذا جادو کا سہارا لیا تاکہ ان میں جدائی پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے پاس آ جائے. یہ خرابی تھی ان لوگوں کی. اب دیکھیے یہی خرابی آج ہمارے یہاں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ بات سوچنے والی ہے. ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی غیر مطلب کنواں لڑکی ہے، کوئی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو لوگ اس پر نظر ڈال رہے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ خرابی ٹھیک. لیکن جو شادی کے بندھن میں بن چکی ہے اس پر نظر ڈالنا، یہ خرابی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے وجود میں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، تو کیوں کر رہے تھے؟ کہ بس وہ ہمارے ہاتھوں آ جائے اور ہم بس انہیں کے ہو کر رہ جائیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جس قوم کی سوچ ہی کیا ہو جائے، اتنی گر جائے، اور جو قوم اخلاقی میدان میں اتنے نیچے گر جائے، وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟
تو یہ ان لوگوں کی خرابی تھی، جس سے یہ لوگ پیچھے ہوتے گئے کہ بس مقصد کیا تھا، بس عیاشی کرنا اور گناہوں میں پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، جتنے بھی نافرمان ہو سکتی ہیں لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ خیر، تو یہ کیا تھا، عورت میں اور اس کی بیوی شوہر میں تفریق اور جدائی پیدا کر دینا۔ جانتے ہیں آپ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو یہ گناہ بہت پسند ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا، یہ گناہ اتنا بڑا ہے، شیطان کو یہ گناہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ شیطان اپنے عرش کو پانی پر سجا لیتا ہے، لہذا جو اس کے چیلے ہیں وہ آتے ہیں، ایک بولتا ہے میں نے فلاں سے یہ کام کروا دیا، چلو ٹھیک ہے، میں نے فلاں سے یہ کام کروا دیا، گناہ کروا دیا، چل جائے گا کوئی بات نہیں ہے، میں نے فلاں سے وہ گناہ کروا دیا، ٹھیک ہے دیٹس اوکے، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدھ شیطان بھاگتا ہوا، میں نے ایسی کوشش کی، میں نے ایسی محنت کی جس کی وجہ سے میاں میں اور بیوی میں جدائی پیدا کر دی اور ان میں طلاق کروا دی۔ شیطان بولتا ہے کیا کہنے، واہ تم نے کام کیا ہے، تم ہی تو میرے اچھے چیلے ہو، آپ میرے چیلے ہو، لہذا اسے بلاتا ہے، اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ اس نے کام کیا ہے کچھ۔ اب سوچنے والی بات کیا ہے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ شیطان کو یہ گناہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ ہاں یہ گناہ کیوں پسند ہے ایسا؟ اب بتائیے جی۔ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، بہت اچھے، اور وجہ شیطان کو یہ گناہ اتنا پسند کیوں ہے؟ وہ ہر گناہ رحمان کو ناپسند ہے۔ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں اتنا پسند شیطان کو یہ گناہ؟ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی شیطان نے پہلے یہ کیا تھا۔ خیر یہی ہے کہ نسلوں کو، جنریشن کو ٹرمینیٹ کر کر اللہ کا دین رک جائے گا اس سے، اور جن کو لوگوں کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑی بڑی خرابیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے، انسان کی جو نسل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے وہ۔ دوسرا کیا ہے، زنا میں پڑنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھا کیا ہو سکتا ہے کہ نفرتیں، عداوتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اب سوچئے، کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو نشان۔ اب شیطان اتنے سمجھدار لوگ ہیں، وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی وہ کام کرو جس سے ایک وقت میں اتنے ڈھیر خرابیاں وجود میں آ جائیں۔ اب ایک بندہ کیا بول رہا ہے، میں نے جھوٹ بلوا دیا، ٹھیک ہے چلے گا، میں نے فراہم چلے گا، مگر یہ کام ایک وقت میں کئی گناہ وجود میں آ رہے ہیں، بھائی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کا صحیح استعمال جو ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو میاں اور بیوی میں کیا ہے، جدائی پیدا کر دینا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا بھی کہ شیطان چاہتا ہے کہ بس ان میں جدائی پیدا کر دیں، مگر شیطان کبھی یہ کیوں نہیں چاہتا کہ بھائی والدین میں یا بچوں میں جو محبت ہے وہاں پر کمی لے آئے؟ جی جو وہاں محبت ہوتی ہے نا بھائی، ایک محبت ہے میاں بیوی کے اندر، اور ایک محبت کہاں ہوتی ہے، بچوں میں اور ان کے پیرنٹس میں۔ تو یہ کچھ کیوں نہیں کرتا کہ بھائی وہاں بھی جدائی ہو جائے اور یہاں پر بھی کیا ہو جائے، جدائی ہو جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ صرف اسی کو ٹارگیٹ کیوں، اسے کیوں نہیں؟ ایک وجہ بھی آ گیا آپ سامنے کہ جو ہے اس سے اتنے خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اپنے میں یونیک اور تنہا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے باقاعدہ اس محبت کو خود پیدا کیا ہے ایسے لوگوں کے بیچ۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ انہیں سکون حاصل کر سکیں، اور آگے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیچ اور ان کے بیچ محبت کو اور رحمت کو پیدا فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان دونوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور خاص محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اگر میاں بیوی دونوں بالکل صحیح رہیں، ان کے یہاں دینداری ہو، تو بیوی بھی اپنے آپ کو پورا
قربان ہونا تیار ہوتی ہے اپنے شوہر پر. سمجھ رہے ہیں؟ سوچیے آپ, ایک بیوی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آ جاتی ہے, اپنے شہر کو اگر دور ہے, اپنے وطن کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, سب لوگوں کو, کیوں؟ صرف ایک شوہر کے لیے. تو یہ ایسی محبت ہے جو اپنے میں کیا ہے, تنہا ہے. اور ایک شوہر ذمہ داری اپنی ادا کرتا ہے اور سب کچھ جمع کرتا ہے صرف اپنی بیوی کے لیے. تو ان میں جو دو محبت ہوتی, ان میں جو محبت ہے وہ اپنے میں کیا ہے, تنہا ہے. کیا چاہتا ہے, بس آئے اور اس محبت کو بالکل ختم کر دے. بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ہوتا ہے مقصد. خیر, تو یہود لوگ کیا سیکھتے, جادو, جس سے یہ لوگ میاں میں اور بیوی میں فرق اور جدائی پیدا کروا دیتے. آگے ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ یہ لوگ اس کے ذریعے, وما ہم اور نہیں, وما ہم اور نہیں, بضارین یہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وما ہم اور نہیں, بضارین یہ لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں, بھی اس کے ذریعے, من احد کسی کو بھی, بھی اس کے ذریعے, من احد کسی کو بھی, الا باذن اللہ مگر اللہ کی پرمیشن سے, مگر اللہ کی اجازت سے اور اس کی پرمیشن سے. تو مفہوم کیا نکلا کہ یہ لوگ اس جادو کے ذریعے صرف اسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے اللہ کی پرمیشن اور مرضی صادر ہو جائے. یعنی جسے اللہ, بھائی یہ چاہ رہے نقصان پہنچانا, اگر اللہ کی مرضی ہوئی تبھی نقصان پہنچے گا, اور مرضی نہیں ہوئی تو نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, یہ لوگ اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی مگر تب جب اللہ کی پرمیشن صادر ہو جائے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے, پوری دنیا ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہے, لیکن اگر اللہ کی پرمیشن نہیں ہے تو کوئی ہمیں چھو نہیں سکتا. اسباب جتنے بھی ہوں, سورسز جتنے بھی ہوں, مگر اگر اس کی پرمیشن نہیں تو کیا ہے, نقصان پہنچانا ممکن نہیں. آپ جانتے ایک مشہور مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وہاں پر کیا تھا, سارے اسباب موجود تھے, پوری قوم وہ ان کے خلاف تھی, سمجھ رہے ہیں, اور جو آگ تھی جس میں ان کو ڈالا جانا تھا وہ آگ اپنے میں بہت ہی خطرناک آگ تھی. روایت میں یہاں تک بات آتی ہے کہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ اس آگ کو انہوں نے مہینے سے جلا رکھا تھا, اور بہت دور جا رہے تھے لوگ, بہت دور جا کر لکڑیاں جمع کرتے اور جا کر اس آگ میں ڈالتے. یہاں تک کہ ایک عورت تھی, وہ بیمار ہو گئی, اس نے نظر مانی کہ اگر میں اپنی بیماری سے شفا یاب ہو گئی تو میں اس جگہ جاؤں گی, وہاں سے میں لکڑیاں جمع کروں گی اور اٹھا کر ان کو اس آگ میں ڈالوں گی تاکہ یہ آگ مزید بڑھ جائے اور ابراہیم کون ہو جائے, ان کا برا حال ہو جائے. اب کیا تھا, آگ اتنی زبردست آگ ہے, پوری قوم ان کے خلاف ہے. کیا کہتے ہیں, سما موجود تھا, سب کچھ موجود تھا, مگر کیا ہے, وہاں سے پرمیشن نہیں تھی. آگ میں ڈالے گیا اور آگ نے الٹا ہی کام کر دیا. آگے کرتی جلا دی ہے, مگر کیا ہو گیا, وہی ان کو سکون پہنچا رہی ہے. تو بات کیا سیکھنے کو ملی کہ اگر اللہ کی پرمیشن ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, اگر نہیں ہے تو بالکل اسباب تھوڑے ہوں, لوگ آئیں گے ہمیں نقصان کو پہنچا دیں گے. بات سمجھ گئے؟ خیر, تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ انہی کو نقصان یا اتنے نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ کی پرمیشن ہو جائے. آئے کیا ہے, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, کہ یہ لوگ وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے تھے, وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے ہیں, ما ان چیزوں کو, يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان پہنچاتی, ما يَضُرُّهُمْ یہ سیکھتے ان چیزوں کو جو ان کو نقصان پہنچاتی, وَلَا يَنفَعُهُمْ اور جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے ان چیزوں کو جو ان کو نقصان پہنچاتی اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جادو ہے وہ نقصان پہنچائے اور فائدہ نہیں پہنچائے؟ اگر یہی بات تو پھر جادو کون سیکھے گا؟ اس سے بھائی نقصان پہنچتا ہے, فائدہ تو ہوتا نہیں, تو ہم جادو کیوں سیکھیں؟ آج کہہ رہی ہے کہ یہ سیکھتے جادو کو, اس جادو کو جو انہیں نقصان پہنچاتا اور فائدہ نہیں پہنچاتا. تو وہ سیکھتے کیوں تھے؟ جب ان کے پاس
پرسپیکٹو سے کہ وہ ان کے لیے وہ ہے فائدہ مند ہے، لیکن آخرت میں پھر الٹا ہے اس کا. اور کوئی دنیا کے فائدے کی چیز یہاں ہے نا کہ فائدہ پہنچاتا نہیں ہے، نقصان ضرور پہنچاتا ہے. ایمان کو خود جی ایک بات کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر کہ بات چل رہی ہے آخرت کی. کیا آخرت کے اعتبار سے یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے بلکہ نقصان ہی پہنچانے والا ہے. اور دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے، مگر جادو ایسا گناہ ہے جہاں پر صرف اور صرف کیا ہے، برائی اور نقصان ہے. وہ گناہ جس میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے. کوئی مثال؟ شراب. تو شراب میں اچھائی کیا ہے؟ شراب کو بولتے ہیں ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں خیر بھی ہوتی ہے. کیا خیر ہوتی ہے؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو سونا خرابی ہے مطلب اچھائی ہے. اس میں اگر ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں مل جائے تو میڈیکل میں میڈیسن میں بھی آتی ہے. شراب کی میں بات سمجھ گیا. شراب کی ایک وجہ کفار مکہ یہ پیش کرتے کہ ہم شراب اس لیے پیتے ہیں کہ جب ہمارے حالات ہم لوگ بالکل نارمل ہوں تو پیسہ خرچ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. دل نہیں جا رہا ہے کہ بس پیسہ خرچ کر دیں اور کسی غریب کا بھلا کر دیں، مگر جب ہم لوگ نشے میں ہوتے ہیں تو دماغ تو کام ہی نہیں کرتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ خیر نہیں ہے. وہ لوگ ایسا بولتے ہیں کیا کہ جب ہوش میں ہوتے ہیں دماغ کام کرتا ہے تو پھر تھوڑا ہم خرچ کرتے ہیں، اور جب ہوش میں نہیں رہتے سب کچھ لوٹا دیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے شراب کا. اللہ نے کہا نہیں، اس میں فائدہ تو ہے ہی مگر نقصان تو زیادہ. یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے. خیر تو کچھ گناہ ایسے ہیں جہاں پر شر اور خیر دونوں ہوتے ہیں مگر شر زیادہ ہوتا ہے. مگر یہ سحر جادو ایسا بڑا گناہ ہے جہاں پر کیا ہے، صرف نقصان ہی ہے اور فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان لوگوں کو معلوم تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہیں معلوم تھا. کیا معلوم تھا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لمن جس کسی نے اشتراہ اسے لے لیا، اشتراہ اسے اپنا لیا، لے لیا. فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ، من خلاق کوئی بھی حصہ، ما لہو اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ. یعنی وَلَقَدْ عَلِمُوا ان لوگوں کو معلوم تھا، لمن اشتراہ جس نے بھی جادو اپنا لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق اس انسان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے. حصہ مطلب کیا حصہ ملے گا آخرت میں؟ انعام. یہ حصہ نہیں جو وہاں بٹتے ہیں یہاں پر. حصہ مطلب کہ رحمت نہیں ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، اجر نہیں، بلکہ اس دن تو انہیں عذاب ہی ملنے والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا انہیں معلوم تھا کہ جو بھی جادو اپنائے گا وہ تو نقصان میں ہے اور وہاں بھی صرف عذاب ملنا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد ہے، اچھا یہاں پہ ایک چیز ذرا غور کریے. اللہ نے کہا لمن اشتراہ، اشترا بولتے ہیں خریدنے کو. اشترا مطلب خریدنا. اللہ بیان فرما رہا ہے انہیں معلوم تھا جس نے بھی جادو خرید لیا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو جادو کون بیچتا ہے جو اگر ہم خرید لیں اس کو؟ کیا جادو کی سیل ہوتی ہے کہ گئے بھائی آپ ذرا مجھے 10 کا جادو دے دیے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ لمن اشترا جس نے جادو کو خرید لیا. تو خریدتا کون ہے؟ بکتا ہی نہیں ہے. جی برائی سے خرید لیا، سیکریفائس کرتے ہیں. اور کوئی؟ اپنا ایمان ہو گیا. یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے اشترا لینا، کیونکہ انسان خریدتا وہ ہے جہاں اسے شوق ہو. یہ دیکھ رہے ہیں بھائی بڑی سے بڑی قیمتی ہے، لاؤ میں خرید لیتا ہوں. تو خریدتے کس چیز کو؟ جہاں پر شوق ہو، جو بہت اٹریکٹیو ہو، بہت مائل کرنے والی ہو. تو کیا مطلب ہے کہ ان کا شوق تھا جادو میں اور جادو کو انہوں نے اپنا لیا. کیوں؟ ان کا شوق ہی وہیں پر تھا. بات نہیں سمجھے؟ اس طرح مطلب خریدنا، خریدتے کیا ہیں؟ جہاں پر شوق ہو، جو ہمیں پسند آئے. کیا مطلب؟ انہوں نے جادو اپنایا. کیوں؟ کیونکہ ان کا شوق اسی میں تھا. ان کو جادو کیا تھا؟ پسند تھا. لیکن کیا ہے جو جادو خریدے گا یعنی اپنائے گا
تو اسے اس دن کچھ بھی نہیں ملنا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور آگے ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی ہی بری ہے وہ چیز، وَلَبِئْسَ مَا، اور کتنی بری ہے وہ چیز، شَرَوْا بِهِ، جس کے ذریعے انہوں نے بیچ دیا، وَلَبِئْسَ، اور کتنی بری ہے، ما وہ چیز، شَرَوْا انہوں نے بیچ دیا، شَرَوْا انہوں نے بیچ دیا، بِهِ جس کے ذریعے، أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو، یعنی وہ چیز کتنی بری جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو سیل کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ بیچ دیا کیا مطلب؟ بیچ دیا کہ انہوں نے خود کو بیچ دیتا جادو کے لیے۔ بیچ دیا کیا مطلب؟ جی ایمان بیچ دیا۔ اور جو چیز بک جاتی ہے اس پر سے تصرف اور حق ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو جادو کے ہو کر رہ گئے اور بس جادو ان پر حق چلا رہا تھا اور ان کا خود پر سے کنٹرول ہی ختم ہو چکا تھا۔ یا پھر کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے ایمان کو ہی بیچ دیا اس کے بدلے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز بک جاتی ہے اس پر سے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، یعنی انہوں نے جادو کو اپنا لیا اور اس کے حق میں اپنا آپ بیچ دیا، یعنی کہ صرف اسی کے ہو کر رہ گئے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی کنٹرول باقی ہی نہیں رہا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش، لو کاش یا پھر اگر، کانوا یہ لوگ، یعلمون جان لیتے، لو کانوا یعلمون کاش یہ لوگ یا اگر یہ لوگ جان لیتے۔ سوال آ رہا ہے، تیار ہو گئے؟ لو کانوا یعلمون کاش یہ لوگ جان لیتے، یہاں کہہ رہے ہیں کاش یا پھر اگر یہ لوگ جان لیتے، اور ابھی پڑھا آپ نے وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے تھے۔ دیکھیے پہلے یہاں کیا ہے؟ کاش یہ لوگ جان لیتے، ابھی پڑھا آپ نے کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے تھے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں نہیں جانتے تھے، وہاں کہہ رہے ہیں جانتے تھے۔ ٹکراؤ ہو رہا ہے یہ تو سامنے سامنے، تعارض ہو رہا ہے جناب، کیا کیا جائے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کاش یا اگر انہیں علم ہوتا، اور ابھی پڑھا آپ نے وَلَقَدْ عَلِمُوا جانتے تھے، کیا کیا جائے؟ جی جلدی سے بتائیے وجہ، تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں مزید۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے جو ان کا خسارہ یا پھر ان کا جو نقصان ہے وہ واقعی میں بہت بڑا ہے بالمقابل اس کی جو انہوں نے ترقی۔ چلیے یہ بات مان لوں گا میں، اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں بولے گا، کیونکہ دور کی بات تھوڑی سا رہی ہے، پھر ہی مان لوں گا میں انشاءاللہ، اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں بولے گا تو۔ جی بتائیے، کاش جان لیتے، یہاں پر انکار ہو رہا ہے، اور ابھی اس بات ہوا تھا کہ انہیں علم ہے، اب علم ہے یا پھر نہیں ہے؟ اس کے کانسیکوینسز کی تو بات ہے کہ شاید وہ اس کے کانسیکوینسز نہیں جانتے ہوں گے جو نتائج ہیں۔ وہ جادو، ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی لگ بھگ سیم ہے۔ وہ جادو ان پر کنٹرول کرنا مطلب ایسے کہ ان کا اپنا کنٹرول چلا جائے تو وہ اس کو بعد میں سمجھ جان پاتے۔ وہاں بات ہے نا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں جادو بری چیز ہے، اور جو جادو لے گا اسے اس دن کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ وہاں بات اسی کی تھی کہ جادو کی، جو لے گا جادو اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے اس دن۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کاش جان لیتے۔ جی بولیے جلدی سے، فٹافٹ۔ اتنا بڑا نقصان ان کا ہوتا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم تھا۔ نہیں معلوم جادو کرنا۔ ابھی بات آئی نا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، معلوم تھا انہیں کہ جو جادو لے گا اسے اس دن کچھ نہیں ملنے والا، یعنی اس دن عذاب ملے گا، انہیں معلوم، کیونکہ تورات میں یہ بات موجود تھی۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش انہیں معلوم ہوتا، کاش یہ جانتے۔ وہ یہ لگ رہے تھے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ اتنے اچھے لوگ نہیں تھے کہ وہ چیز بھول جائیں۔ ایک انسان بھول جائے گا، پوری قوم بھول گئی، تو مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے صرف ان کی بے بسی ظاہر کری ہے اس الفاظ کے ذریعے کہ کاش یہ جان پاتی کیا کر رہے ہیں، کر تو رہے گناہ لیکن محسوس نہیں ہو رہا۔ چلیے دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات جو آئی کچھ میل کھا رہی تھی، لو کانوا یعلمون، دیکھیے وہ بات تو واضح ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو جادو کو لے گا، اپنائے گا، جادو سیکھے گا تو یہ تو عذاب ملنے والا ہے اس انسان کو، اور اس دن کچھ بھی رحم نہیں ہوگا۔ انہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی، جادو لینا حرام ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش انہیں معلوم ہوتا، یعنی کاش انہیں معلوم ہوتا کہ آخرت میں انہیں کیا عذاب ملنے والا ہے، کاش یہ جان لیتے کہ اس نے انہیں کیا عذاب اور کیا رسوائی ملنے والی۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ بڑی اہم ہے، علماء نے بہت اہم بات پیش کی ہے یہاں پر، کہا اللہ بہن فرما رہے کاش انہیں معلوم ہو جائے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کیا ہے؟ حرام ہے،
بیان کیا کہ کسی چیز کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ اس چیز کو نہ جاننے کے برابر ہے. عدم علم عدم عمل عدم علم کے برابر ہے. یعنی ہے معلوم ہے کہ بھائی فلاں چیز ایسی ہے، غلط ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دے رہے ہیں، تو مانو کہ ہمیں اس کے حرام ہونے کا نہیں، بلکہ ہم تو کہاں جا کر پہنچ گئے ہیں. یہ خطرناک حال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عدم عمل عدم علم کے برابر. جبکہ انہیں علم تھا کہ ہاں جادو حرام ہے، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش معلوم ہوتا. مطلب یہ عمل نہیں کرتے ہیں، جادو کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو یہ جہلا کی فہرست میں آ گئے جنہیں علم ہی نہیں اور جنہیں عذاب ملنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے، شاید اب تک کی سب سے بڑی آیت ہے یہ جو آپ سامنے پیش کی گئی، جس میں جادو وغیرہ کا ذکر ہے. یوں تو اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر میں چند باتیں یہاں پر پیش کرتا ہوں. غور سے ذرا بات سنیے گا. کیا ہوا کہ یہود نے اعتراض کیا سلیمان علیہ السلام پر کہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں وہ جادوگر ہیں، وہ نبی نہیں ہیں. ان کا یہ اعتراض تھا، انہوں نے بلیم کیا ان پر کہ یہ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں اور نبی نہیں ہیں. یعنی انہوں نے، غور سے بات سنیے گا، انہوں نے کافر کہا اس کو، ان انسان کو جو کافر نہیں تھے. بدلے میں کفر خود ان پر لوٹ گیا اور ایک کافر بنا دیے گئے. بہت غور سے بات سنیے گا. کیا کہا کہ انہوں نے کفر کیا؟ کون؟ سلیمان علیہ السلام. یہ کافر تھے، انہوں نے کفر کی نسبت کی ان کی طرف، اور وہ کافر نہیں تھے، لہذا کفر لوٹ کر خود انہیں پر آ گیا. اور کیا گیا قرآن نے کہ یہ لوگ خود ہی کافر ہیں. کیوں؟ یہ جادو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات سیکھنے کو ملی کہ جو ہمارے یہاں چیز خرابی ہوتی ہے وہ کیا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلاں انسان تو جہنمی ہے، فلاں تو کافر ہے، فلاں تو مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فلاں وہ ہے. کس نے آپ کو حق دیا؟ کیا آپ کسی مسلمان کو جہنمی بنا دیں؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ بھائی آپ اسے مشرک بنا دیں، کافر بنا دیں؟ باقاعدہ اس بارے میں بہت ڈرانے والی حدیث ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، من قال لاخیہ، جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یا کافر، اے کافر، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہہ کر پکارا، اور اگر اس کا بھائی کافر نہیں ہے، اس کے یہاں کفر نہیں ہے، تو اس انسان کا جو کفر اس نے جو بولا ہے یہ خود اس پر لوٹ کر آ جائے گا، اس کا وبال خود اسی کو ملے گا. جانتے ہیں انہی سب احادیث کی وجہ سے علماء نے اس بارے میں بہت سخت شرطیں فکس کی ہیں کہ ہمیں کب کس کو فاسق کہنا ہے، ہمیں کب کس کو جہنمی یا مشرک وغیرہ جو بھی چیزیں آپ کو بہت سخت شرطیں ہیں. یہ عوام کی بات نہیں کہ جو جب بھی ہمیں کوئی بات لگی ارے آپ تو مشرک ہو، آپ تو فلاں فلاں، نہیں، یہ ہماری بات نہیں بلکہ یہ علماء کا کام ہے. بہت سخت شرطیں اس بارے میں. کیوں؟ ایک مسلمان ہے، اسے آپ جہنمی بول رہے ہیں، اسے آپ کافر بول رہے ہیں، یہ بات بالکل پتہ سمجھ نہیں ہے. یہ بات ہم لوگ ختم کریں. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو بولا کافر اور کفر خود ان پر ہی لوٹ کر آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات دیکھیے، جو جادو ہوتا ہے نا، میجک ہے، جو جادو ہے اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. ذرا غور سے بات سنو گے، تھوڑا سا ایک علمی بات ہے. جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے اور جادو کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں جادو ایک خیالی اور وہمی چیز ہے اور اس سے کوئی حقیقت اور ریئلٹی وغیرہ نہیں ہے. نہیں، جادو سچ مچ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے. یہی اکثر علماء کا کیا ہے قول ہے، سوائے امام ابو حنیفہ کے اور کچھ لوگوں کے. وہ بولتے نہیں جادو کوئی حقیقت نہیں بلکہ جادو ایک خیالی چیز ہے، وہمی چیز ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جبکہ دلائل بتاتے ہیں کہ نہیں، جادو سچ مچ ہوتا ہے، اس کا اثر بھی اور اس کی حقیقت بھی ہے. ایک دلیل ابھی آپ لوگوں نے پڑھی، وہ کیا؟ میاں میں اور بیوی میں کیا کرنا؟ جدائی پیدا کروا دینا. اگر جادو کا اثر نہیں ہوتا تو پھر جدائی کیسے وجود میں آ رہی ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ جادو کا اثر ہوتا ہے تبھی یہ جدائی آ رہی ہے، اگر نہیں ہو تو پھر جدائی کیا ہے؟ باقی اس کے علاوہ اور دلائل بھی ہیں. خیر، تو جادو کیا ہے؟ ایک سچائی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اور باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اس بارے میں واقعات جو بھی ہیں وہ ثابت ہیں. ایک بات اور یہاں پر، وہ کیا؟ جو آپ لوگوں نے کئی بار یہاں پر بات پڑھی کہ جادو کا سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے، لہذا جادو کا سکھانا کیا ہوگا؟ بولیے، وہ بھی کفر ہوگا. ظاہر سی بات ہے، جو چیز کفر ہے اس کا سکھانے میں کیا ہوگا؟
کفر ہوگا. لہٰذا جادو سیکھنا بھی کفر ہے, تو سکھانا بھی کیا ہے, کفر ہے. مگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جادو کئی طرح کے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے, آپ ہر جادو سے بچیے اور ریئل لائف میں آئیے اور اس ذات کے قریب ہوئیے. اس سے بڑا کوئی جادو نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہمیں نجات دے دے, سب سے بڑا جادو کیا ہے, یہی. اور ہم یہاں پھنس جائیں گے تو بس پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اور ایک بات میں خاص طور پر یہاں مینشن کروں جو ہم نے اس مرتبہ کی تھی, وہ کیا کہ جب بھی انسان حق کو چھوڑتا ہے تو رب تعالیٰ اسے باطل میں لگا دیتا ہے. یہ بات اس دن آئی تھی آپ کے سامنے. جب بھی کوئی انسان حق چھوڑتا ہے تو اللہ اسے باطل میں لگا دیتا ہے. یہود نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا, اب چاہے وہ تورات ہو یا پھر قرآن چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا, جادو میں آ کر پڑ گئے. ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے. ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور ہم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ غیروں سے ڈرے گا. جسے اس سے امید نہ ہو اسے غیروں سے امید ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ چیز یعنی کہ جو انسان حق سے دور ہو جائے تو اللہ اسے باطل میں پھنسا دیتا ہے اور اس کی وہیں سے آزمائش ہو جاتی ہے. کیا اگلی آیت وہاں پر ہے, یہ آیت اور پڑھ لیجیے. ولو انہم, ولو اور اگر, ولو انہم یا اسے کاش بول سکتے ہیں, ولو اور کاش یا اگر, انہم آمنو یہ لوگ ایمان لے آتے, ولو اگر یہ لوگ آمنو ایمان لے آتے, واتقوا اور ڈرتے, لمثوبۃ تو ثواب, لمثوبۃ تو ثواب, من عند اللہ اللہ کی طرف سے, خیر بہتر ہے. تو ثواب اللہ کی طرف سے خیر بہتر ہے. لو کانوا یعلمون کاش انہیں صحیح سے علم ہوتا, کاش انہیں صحیح سے علم ہوتا. تو بات کیا آئی, انہوں نے کفر کی راہ اپنائی, تکذیب کی, سب کچھ چھوڑ دیا. تو بات کیا ہے, اگر یہ لوگ ایمان لے آتے, واتقوا اور ڈرتے, تو کیا ہوتا, اللہ کی طرف سے ان کو ثواب ملتا. ایک بات بتائیے, ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ ثواب مل جائے, بدلہ. اور کوئی جی, اور کوئی ثواب مطلب بدلہ اور لوٹ کر آنا. خیر, تو ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی ایسا کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا. تو ثواب مطلب کیا ہوتا ہے, بدلہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بدلہ کون دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ. اور جب کوئی بڑا نوازے تو اس کی نوازش تھوڑی نہیں ہو سکتی ہے. ایک ہم دیتے ہیں اور ایک وہ دیتا ہے. تو ایک بدلہ ہمارا ہے اور ایک بدلہ کیا ہے, ہمارا بدلہ کیا ہے, بھائی 100 روپے ایکسٹرا کرو کو بات نہیں ہے, اور وہ ذات کروڑوں دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب شخصیت بڑی ہو تو ان کی دینے کی جو ادا ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اسے بول ثواب, بہترین بدلہ ہے. کیا ہے, تو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کرتے یعنی کہ عمل کرتے. دیکھیے اگر ایمان میں عمل داخل نہیں ہوتا, یہاں پر کیا بات ہوتی ہے, ولو انہم اگر یہ لوگ بس ایمان لے آتے تو کیا ہوتا, ثواب مل جاتا. نہیں, ولو انہم آمنوا اگر ایمان لے آتے, واتقوا اور تقوی, تقوی کیا ہے, عمل ہے. آپ گناہوں سے بچیے, اچھے کام کیجئے, فواحش چھوڑ دیے اور نیکیوں کے قریب آ جائیے. کیا مطلب, ایمان اور عمل دونوں کیا ہیں, ضروری ہے. میں بتا آج کی سوچ کیا ہے, آج دنیا ایک سوچ پیش کر رہی ہے ہمارے سامنے کہ بس آپ زبان سے بولیے میں مسلمان ہوں تو آپ مسلمان ہیں. آپ کے یہاں کروڑوں برائیاں ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں. آپ فلاں فلاں گناہ کرتے ہو تب بھی آپ کیا ہیں, مسلمان ہیں. نہیں, یا تو مسلمان ہوں گے یا پھر بہت ہی نک برابر کیا ہوتے ہیں, ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے جو انسان سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ کیا سوچتا ہے, میں تو مسلمان ہوں. جی, جو جمعہ تو کیا فجر وغیرہ جو بھی ہیں سب کچھ ختم, وہ کیا ہے, مسلمان نہیں. عمل ضروری ہے ایمان کے لیے. جب تک آپ کا عمل نہ ہو تب تک آپ کے ایمان کی خیر. آپ کیا بول رہے ہیں, میرا اللہ پر ایمان ہے, میں اللہ کو برحق رب مانتا ہوں, جب کہ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیسا آپ کا ایمان ہے؟ تو دعویٰ آپ کا جھوٹا ہو گیا ہے. کیا ہے, ولو انہم آمنوا اگر ایمان لاتے اور عمل کرتے, مطلب فواحش سے گناہوں سے بچتے, تب کیا ہوتا, تب انہیں ثواب ملتا. تو ایمان بھی چاہیے اور عمل بھی. لو کانوا یعلمون کاش ان لوگوں کو علم ہوتا. یہاں پر ہم لوگ بات روکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تو ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.